اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر فلنشرع هذا الکتاب قربۃ الی اللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے کہ ہم اپنے مدرسے کے کورس میں سے علم صرف کی دوسری کتاب پڑھیں۔ پہلی کتاب صرف میر آپ پڑھ چکے، آج انشاءاللہ دوسری کتاب ہم شروع کر رہے ہیں صرف سادہ۔ تو علم صرف پڑھنے سے نہیں آتا بلکہ پریکٹس بھی ساتھ ساتھ کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ ہر درس کے بعد ایک تمرین ہے۔ میں آج آپ کو پہلا درس پڑھاؤں گا، اس کے بعد اس کی تمرین کل آپ حل کر کے آئیں گے تو دوسرا درس پڑھیں گے، اور اگر آپ نے تمرین حل نہیں کی تو دوسرا درس نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو تمرین ہے یہ اسی درس میں سے ہے، یعنی کسی باہر اور کتاب کی باتیں اس میں نہیں، اسی درس کے انہوں نے سوالات بنائے ہیں، ان سوالات کے آپ کو جواب حل کرنے ہیں۔ تو اب علم صرف پڑھ رہے ہیں۔ علم صرف پڑھنے میں آپ کو پہلے تو علم صرف کی تعریف آنی چاہیے۔ علم صرف کی تعریف آپ صرف میر میں پڑھ کر آئے کہ صرف کی لفظی معنی گھمانا، ٹھیک ہے؟ اب اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے؟ ایک لفظ کو مختلف شکلوں اور صورتوں میں لے جانا تاکہ اس سے مختلف معانی حاصل ہوں۔ جیسے پہلے میں اردو کی مثال دوں، پھر فارسی کی، پھر عربی کی۔ بولنا یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ اب بولتا ہے یہ ہم نے بولنا سے نکالا، بولے گا یہ بھی ہم نے بولنا سے نکالے گا، بول یہ بھی بولنا سے نکالا، ٹھیک ہے؟ اس نے بولا تھا، وہ بول رہا تھا، وہ بول رہی تھی، میں بولوں گا، میں بولوں گی، ہم بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں ایک بولنا سے کتنے لفظ ہم نے نکالے، لیکن ہر لفظ میں معنی مختلف ہے۔ کبھی گزشتہ زمانے کی معنی، کبھی حال کی معنی، کبھی مستقبل کی معنی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے ہم عربی کا ایک لفظ لے لیتے ہیں، فارسی والے کو فی الحال چھوڑتے ہیں۔ علم، علم کی معنی جاننا، علم کی معنی کیا ہے؟ جاننا۔ اب اگر آپ اس کو کہیں گے علمہ تو اس کا ترجمہ ہوگا اس نے جانا۔ علم تو جان، یا علمو وہ جانتا ہے یا جانے گا، معنی مختلف ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے رجل کا ترجمہ کیا ہے؟ مرد۔ رجلان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دو مرد۔ رجالن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بہت سارے مرد۔ رجیل چھوٹا سا مرد، جس کو جو ہے کیا کوڈو بولتے ہیں میرے خیال میں، ٹھیک ہے؟ علم صرف کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی۔ علم صرف کا فائدہ فرماتے ہیں، علم صرف کا فائدہ یہ ہے کہ آپ میں یہ قدرت، آپ میں یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے کیا ہے ایک ہی لفظ سے بہت سارے کلمات بنا سکیں۔ ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا، ضربنا ضربتا، ضربتما ضربتم، ٹھیک ہے؟ نصر نصرا نصرو، نصرت نصرتا، نصرنا نصرتا، نصرتما نصرتم، اس قسم کی جو ہے کیا ہے جناب اور بھی آپ مثالیں بتا سکتے ہیں۔ علم صرف کس چیز کے بارے میں گفتگو کرتا ہے؟ ٹیبل کرسی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے؟ نہیں۔ کس کے بارے میں؟ کلمے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ کلمہ کا دوسرا نام ہے لفظ مستعمل، یعنی وہ لفظ جو کوئی معنی دیتا ہو۔ اس لفظ مستعمل کے مقابلے میں لفظ مہمل، یعنی جس کی کوئی معنی نہیں ہوتی ہے۔ تو علم صرف کا موضوع، یعنی وہ چیز جس کے ارد گرد علم صرف گھومتا ہے، وہ کیا ہے؟ کلمہ ہے، ٹھیک؟ اچھا، کلمے کی تعریف فرماتے کلمہ ایک ایسا مفرد لفظ ہے۔ مفرد کس کے مقابلے میں؟ جملے کے مقابلے میں، یعنی کلمہ جو ہے کیا ہے وہ جملہ نہیں ہے، ایک ایسا مفرد لفظ ہے جس کی کوئی معنی ہو
ٹھیک، تو اس لیے ہی تو ہم اس کو جو ہے کیا وہ کہتے ہیں لفظ مستعمل۔ اچھا، کلمے کی اقسام 3: اسم، فعل، حرف، ٹھیک۔ پھر ہر ایک کی تعریف، اب یہ چیزیں چونکہ آپ پڑھے ہوئے ہیں اس لیے آج آپ کو انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اسم ایک ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو مستقل معنی رکھتا ہو، لیکن اسم کسی زمانے کو نہیں بتاتا۔ مثلا غلام رضا، جب بھی میں کہوں گا غلام رضا تو آپ کا ذہن اس طالب علم کی طرف جائے گا، لیکن زمانہ ماضی، حال، استقبال کسی کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ اچھا، فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور ساتھ میں زمانہ بھی بتا دے۔ نصر، مدد کی معنی بھی بتا رہا ہے اور ساتھ میں زمانہ بھی گزشتہ بتا رہا ہے۔ انصر، تو مدد کر، یہ اس معنی پہ بھی دلالت کرے اور زمانہ حال بھی بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ینصرو، اس میں دونوں پہلو ہیں کہ حال کی معنی بھی دے سکتا ہے، مستقبل کی معنی بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، اب حرف کی تعریف بتا دیں۔ کہتے ہیں کہ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جس کی کوئی مستقل معنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دو اسم کو آپس میں جوڑتا ہے یا ایک اسم اور ایک فعل کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اب آپ کے مستقل معنی کا مطلب کیا ہے؟ مستقل معنی کا مطلب ہے کہ وہ جملے کا جز بن سکتا ہے۔ جملے کے جز ہوتے ہیں 2، ایک جز کو کہتے ہیں مسند الیہ، دوسرے کو کہتے ہیں مسند بہ۔ حرف جو ہے وہ نہ مسند الیہ بن سکتا ہے نہ مسند بہ، اسم دونوں بن سکتا ہے، فعل بھی مسند الیہ نہیں بن سکتا، مسند بہ بن سکتا ہے۔ یہ ہے آج آپ کا درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کی جو دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وصلاۃ، اور درود ہو علی سیدنا، ہمارے سردار پر۔ بھئی سردار سے مراد کون ہے؟ فرماتے محمد، ہمارے نبی پاک محمد ہیں۔ وآلہ، اور درود پاک اکیلے نبی پر نہیں بلکہ نبی پر بھی اور ان کی آل پر بھی۔ کون سی آل؟ الطیبین، جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ، اور اللہ کی لعنت ہو محمد اور اس کے آل کے دشمنوں پر، اجمعین، سب کے سب پر۔ اچھا، لعنت کب تک ہو؟ جمعرات تک، جمعے تک، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک ان پر لعنت ہو۔ مقدمتن، بیٹا مقدمہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جو ہم اپنے اصل کتاب سے پہلے پیش کرتے ہیں۔ مثلا آپ کسی مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں تو پہلے آ کے ان کو کہتے ہیں جناب ہاتھ دھوئیں، یہ تو کھانا کھلانا نہیں ہے نا، یہ کھانے کا مقدمہ ہے۔ پھر آپ دسترخوان بچھاتے ہیں، یہ بھی کھانا کھلانا نہیں ہے۔ پھر برتن لا کے آپ ہر ایک کے سامنے رکھتے ہیں، یہ بھی کھانا کھلانا نہیں ہے۔ تو ہر کام سے پہلے کچھ ایسی چیزیں کرنا جن کا اس کام سے ربط ہو، اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ تعریف علم صرف، علم صرف کی تعریف۔ علم صرف می آموزد، علم صرف سکھاتا ہے چگونے کلمہ ای را، کس طریقے سے ایک کلمے کو بصورت ہے گوناگون در آوریم یا در آوریم، گوناگون یعنی مختلف صورتوں میں ایک لفظ کو کیسے لے آئیں، کیوں؟ تا معنی مختلف بدست آید، تاکہ ہمیں مختلف معنائیں حاصل ہوں۔ مثلا جیسے کلمہ علم، علم کا لفظ، علم کی معنی کیا ہے؟ بے معنی دانستن، جاننا۔ را یعنی اس علم کو طبق قواعد صرفی قواعد کے مطابق بصورت یہ آپ اس علم کو ان صورتوں میں لے آتے ہیں۔ علم، اس نے جانا، یا علم وہ جانتا ہے یا جانے گا، علم تو جان، و عالمن جاننے والا، و معلومن، ٹھیک ہے جناب، درمی آوریم، ہم اس کو ان سیگوں میں لے آتے تب معنی، تاکہ ہمیں یہ معنی حاصل ہو۔ دانست یہ علمہ کی معنی ہے، می داند یہ یعلمو کی معنی ہے، بدان یہ علم کی معنی ہے، وہ ڈیش ڈیش اس میں عالمن معلومن بدست آید ہمیں ملے۔ یا کلمی رجلن، ایک رجلن کا لفظ ہے،
बेमाने मर्द, इसकी माना क्या है तौसीफ साहब? मर्द। रा, हम इस रजुल को बेसूरत है रजाल व रजैलुन दरमिया वरीम, इसको कभी रिजाल बना देते हैं, कभी रजैल बना देते हैं। क्यों? तमानी मर्दहा व मर्द कूचिक, ताकि मर्दों और छोटे मर्द की माना हासिल हो। रिजाल से तर्जुमा हम करेंगे ज़्यादा मर्द, रजैल छोटा मर्द, हासिल शब्द हासिल हो। फ़ायदे ये इल्म सर्फ़ का फ़ायदा दर हर ज़बानी, हर ज़बान में, चाहे सिंधी हो, सराइकी हो, उर्दू हो, बलोची हो, फ़ारसी हो, अरबी हो, बिस्यारी अद कलिमात, बहुत सारे अल्फाज को अद एक दिगर गिरफ्ते मी शवंद, एक दूसरे से लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखें लिए, ये किससे मैंने लिया? लेने से। ठीक, दर फ़ारसी कलिमाते, मसलन फ़ारसी में गुफ्तम मैंने कहा, गुफ्ती तू ने कहा, गुफ्त उसने कहा। ठीक है, गुफ्तीम हमने कहा, गुफ्तीद आपने कहा, गुफ्तंद उन्होंने कहा, मी गुफ्तम मैं कह रहा था, खाहम गुफ्त मैं कहूँगा। ठीक है, ये किससे लिया? अज़मादे गुफ्तन गिरफ्ते शुदे अंत, ये तमाम के तमाम अल्फाज किससे लिए गए हैं? गुफ्तन से लिए गए हैं। बिनाबरईन बायद इल्म सर्फ़ बेआमुज़िम, इस बिना पर ज़रूरी है कि हम इल्म सर्फ़ सीखें। क्यों? कलिमात रब शनासीम, ताकि हम कलिमात को पहचान सकें। वो बेमानी आना पै बेबरीम, और हम उन कलिमात की माना पै बेबरीम यानी पहुँच सकें। यानी पहले तो हम ये पहचानें कि ये फ़ेल मादी है, फ़ेल मुज़ारे है, अमर है, नहीं है, नफ़ी है। बिना बर खो व नीज़ बेतवानीम, और इल्म सर्फ़ सीखने का दूसरा फ़ायदा ये है कि हम ये सकत आए, हम ये ताकत आए, कौन सी? पर मानी मंजूर, वो माना जिसका हमने इरादा किया है, कलिमात मुनासिब बेसाज़ीम, हम मुनासिब कलमे बना सकें। भाई वाहिद के लिए क्या सीगा बनाना है, तस्नीय के लिए क्या सीगा बनाना है, जमा के लिए क्या सीगा बनाना है। अद आंचे गुज़श्त, कहते ये जो अभी आपने ये 5-6 लाइनें पढ़ी हैं, रोशन शुद्ध, इस गुज़श्ता बात से ये बात क्लियर हो गई कि फ़ायदे ये इल्म सर्फ़ का फ़ायदा क्या? शनाख्तन कलमे को पहचानेंगे कि ये कलमा इसम है, फ़ेल है, वो मानी आन, और फिर उस कलमे की माना भी हम जान लेंगे। आप कहेंगे जैसे हमें तो बहुत से लफ्ज़ों की माना नहीं आती, एहरन जमा, एहरन जमा, एहरन जमू, माना नहीं आती। भाई अगर और माना नहीं आती तो इतना तो पता चलता है कि एहरन जमा मुफरद का सीगा है, एहरन जमा तस्निया का सीगा है, तो ये भी तो एक किस्म की माना की पहचान है। वह कुदरत बरसाख्तन कलमे, और इल्म सर्फ़ पढ़ने से आपको ताकत मिल जाती है कि एक कलमा कैसे बनाते हैं। मौजू इल्म सर्फ़ का मौजू क्या है? वह ज़िमनन मालूम शुद्ध, कहते ये बात भी ज़िमनन अंदर ही अंदर से हमें पता चल गई। बेटा देखिए हम बात तो करें सर्फ़ सादा की, सर्फ़ सादा की बात करते करते मैंने कहा यार आज तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया। अब आप जब यहाँ से उठेंगे तो सर्फ़ सादा का तो आपने दर्स पढ़ लिया, लेकिन आप ये भी समझ गए कि उस्ताद के लिए आज कुछ करना है क्योंकि उन्होंने नाश्ता नहीं किया। कहते हैं हमने यहाँ पर बताया इल्म सर्फ़ का फ़ायदा, लेकिन उसमें हमने कलमे का तो लफ्ज़ लिया ना कि हम कलमे को पहचान सकें। इससे मालूम हुआ कि इल्म सर्फ़ का जो है क्या मौजू कलमे अस्त कलमा है, यानी इन इल्म फ़कत दरबार ये साख्तमान, यानी ये इल्म फ़कत साख्तमान यानी बिल्डिंग बनावट व खुसूसियात और ख़ास बातें कलमे सोहबत में कुन, कलमे के बनावट और कलमे के खुसूसियात के बारे में सोहबत में कुन बोलता है। कलमे के मुकाबले में क्या कलाम यानी जुमला, ये जुमले के बारे में बहस नहीं करेगा कि इसका फ़ाइल कौन है, इसका मफ़ूल कौन है। ठीक है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। तारीफ़ कलमे, कलमे की तारीफ़, कलमे लफ्ज़ मुफरदी अस्त, कलमा एक मुफरद लफ्ज़ है। मुफरद किसके मुकाबले में बेटा? जुमले के, यानी जुमला नहीं है कि दारा ये माना बाशद जिसकी कोई माना हो, वह बेआन लफ्ज़ मुस्तअमल हम मी गुयंद, और इस कलमे को क्या कहते हैं? लफ्ज़ मुस्तअमल भी कहते हैं। दर बराबर लफ्ज़ बी माना। अच्छा, लफ्ज़ मुस्तअमल किसके मुकाबले में है? उस लफ्ज़ की माना में जिसकी कोई माना न हो, कि लफ्ज़ मुहम्मल नाम दारद, बी माना का जो नाम क्या है? मुहम्मल है।
اقسام کلمے، کلمے کی اقسام، کلمات عربی مانند کلمات ہر زبان دیگر، عربی زبان کے الفاظ مانند کلمات ہر زبان دیگر، دوسری ہر زبان کے کلمات کی طرح، بسے دستے تقسیم و میشد۔ بھائی اردو کے بھی کلمات 3، سندھی کے کلمات بھی 3، انگلش کے بھی 3، فارسی کے بھی 3، ٹھیک ہے۔ مثلا سندھی میں گھر میں داخل ہوا، آؤں گھر میں داخل چس، یہ جو اردو میں ہے کہ گھر میں، یہ میں حرف ہے، میں کوئی اسم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں صرف ربط دیتا ہے میرے درمیان اور گھر کے درمیان کیا ربط ہے۔ فعل اسم حرف، اب پہلے انہوں نے فعل کا نام لیا، پھر اسم کا، پھر حرف کا، کیوں؟ اس لیے کہ فعل میں گردانیں زیادہ ہوتی ہیں نا، اس لیے پہلے فعل کا نام لیا۔ فعل کلمہ ایست کے، فعل ایک ایسا لفظ ہے کہ برمانی مستقلی دلالت کنت، جو مستقل معنی پر دلالت کرے، یعنی وہ اپنی معنی بتانے میں کسی اور کا محتاج نہ ہو۔ وہ زمان آن را، اور اس معنی کے زمانے کو بھی کا ترجمہ میں نے نیل سے کیا، بے رساند، یعنی اپنی معنی بھی بتائے اور زمانہ بھی بتائے۔ جیسے حسن اچھا ہوا، اب حسن اچھے ہونے پر بھی دلالت کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں زمانے گزشتہ پر بھی دلالت کر رہا ہے۔ یذہب جا رہا ہے، یذہب جانے پر بھی دلالت کر رہا ہے اور زمانے حال پر بھی دلالت کر رہا ہے، یا زمانے استقبال پہ بھی دلالت کر رہا ہے۔ اذہب برو، تم جاؤ، اذہب جانے پر بھی دلالت کر رہا ہے اور زمانے حال پر بھی دلالت کر رہا ہے۔ اسم، کلمہ است کے اسم ایک ایسا کلمہ ہے کہ برمانے مستقلی دلالت کنت، جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، بدون دلالت بر اقتران آن معنی بزمان، بغیر اس کے کہ دلالت کر کے وہ معنی کسی زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ بھائی بیٹھنا، اس میں کوئی زمانہ ہے؟ جانا، آنا، کھانا، سونا، جینا، کوئی زمانہ نہیں ہے۔ جیسے علم، جاننا، مال، مال کو ہم بھی تقریباً ملکیت کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ 2 مثالیں دی ہیں، علم مصدر ہے اور مال غیر مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ حرف کلمہ ایست کے معنی آن مستقل نیست، حرف ایک ایسا کلمہ جس کی معنی مستقل نہیں ہے۔ وہ ربط بین کلمات دیگر است، اور یہ دوسرے کلمات کے بیچ میں کیا پیدا کرتا ہے؟ ربط پیدا کرتا ہے۔ جیسے فی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں، کہاں پر؟ دخل تو فی المدرسۃ، میں مدرسے میں داخل ہوا، اب یہ فی نے آ کے دخل تو اور المدرسہ کو آپس میں کیا دیا ہے؟ ربط دیا ہے۔ وہ من کا ترجمہ بیٹا کیا ہے؟ از کا ترجمہ سندھی اردو میں کیا ہوگا؟ سے۔ در جملے خرجت من الدار، میں نکلا گھر سے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ کل آپ یہ جو تمرین کے 10 سوال ہیں یہ حل کر کے آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔